السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا رتن لال ہندی رضی اللہ عنہ کون ہیں اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر کیوں اٹھایا تھا۔ بابا رتن لال ہندی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی سوانح حیات سے زیادہ جانکاری تو ابھی تک نہیں ملتی ہے، لیکن آپ صحابی رسول ہیں، اس کو کئی معتبر ولی اللہ کے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ آپ کا آستانہ ہندوستان کے پنجاب راجیہ کے شہر بھٹنڈا میں ہے۔ آپ کے خاندان کا کام تجارت کرنا تھا۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ مسالوں، لونگ، ادرک، الائچی، سانگون، جو ان دنوں عرب میں بہت مشہور تھا، وہاں لے جاتے۔ آپ تجارت کے لیے ملک شام جاتے تو اسی راستے پر آپ کو مکہ شریف ملتا تھا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمن لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر قریب 20 سال تھی۔ آپ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کی وادی جہاں سے آپ کا نکلنا ہوتا تھا، اچانک سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ پاس میں ایک نالا تھا، وہ بھر گیا اور بہنے لگا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا معصوم بہت ہی خوبصورت بچہ کچھ بکریوں کو چرا رہا تھا، وہ نالے کے کنارے کھڑا تھا۔ آپ نے اس بچے کو دیکھ کر کیفیت جان لی کہ وہ چھوٹا سا خوبصورت بچہ اس نالے کو پار کرنا چاہتا ہے، اور اس کو اپنے اوپر بٹھا کر نالا پار کرایا۔ عزیزو، اس بات پر غور کرو، بابا رتن لال ہندی نے جس چھوٹے بچے کو اپنے اوپر بٹھا کر نالا پار کرایا، جس کے لیے آپ اونٹ بنے، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار مدینہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب خدا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر نالا پار کرایا تو پیارے آقا کے مبارک لب سے نکلا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ بہت خوش ہوئے۔ آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ ایسی مٹھاس آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی، نہ یہ لفظ آپ نے پہلے کبھی سنا تھا۔ اور وہ بکریاں جو آپ چرا رہے تھے، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی بکریاں تھیں۔ اس وقت آپ اپنی دائمہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے پاس ہی رہتے تھے۔ بابا رتن لال ہندی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمود ہندی فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن رات میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تھے، تبھی اچانک سے آپ نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک مغرب میں اور دوسرا ٹکڑا مشرق میں ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کے من میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے قراری بڑھ گئی۔ آپ کا دل بے چین ہو اٹھا کہ آخر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والی شخصیت کون ہے، لیکن اس وقت ہند میں کسی کے پاس اتنا علم نہ تھا جو آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکے۔ پھر آپ تجارت کے لیے عرب ملک گئے اور وہاں پر آپ نے ایک بوڑھے آدمی سے اپنے واقعے کو بتایا تو انہوں نے کہا، ہاں وہ مکہ کے ہی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ سن کر آپ فوراً ان کے بتائے ہوئے پتے پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ جانثار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔
جب آپ پہنچے تو سب آپ کو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ آپ کی بولی حلیہ سب مختلف تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم رتن ہندی ہو؟ یہ سن کر بابا نے کہا، ہاں میں رتن ہندی ہوں۔ لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ تو آقا کریم نے جواب دیا، جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے یہ بھی بتایا ہے۔ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو بابا نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں جس بچے کو آپ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر راستہ پار کرایا تھا وہ بچہ میں ہی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھایا تھا اور کھائی پار کرائی تھی، آج میں تمہیں کلمہ پڑھا کر جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ بابا رتن ہندی ترنت آپ کے قدموں میں گر گئے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخلہ لیا اور صحابی ہونے کا شرف پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا رتن ہندی کو 7 کھجوریں دی اور آپ نے قبول فرمائی، جس کے بعد آپ کی عمر 700 سال ہوئی۔ آپ کا مقام بے شک بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ کے در سے آج بھی لوگ فیض پاتے ہیں۔ آپ کی عمر قریب 700 سال بتائی جاتی ہے، وہیں دوسری روایت میں آپ کی عمر 632 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کے بارے میں قاضی نور الدین جو کہ حسن ابن محمد کے بیٹے ہیں، آپ خراسان سے ہند تجارت کی غرض سے آئے۔ جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا وہاں پر دیکھا کہ اچانک سے ایک شور پیدا ہوا۔ آپ بھی جب بھیڑ میں گئے تو لوگوں سے شور گل کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ اس درخت کے اندر بابا ہیں جنہوں نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر قاضی نور الدین کو بھی انہیں دیکھنے کی خواہش ہوئی تو آپ نے دیکھا آپ درخت کے اندر روئی میں ایسے لیٹے ہیں جیسے چڑیا اپنے گھونسلے میں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں جگایا تو انہوں نے اپنی آنکھ کھولی اور پھر اپنا تذکرہ بیان کیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے ہند کے پہلے مسلمان اور ہند کے پہلے صحابی رسول بابا رتن شاہ ہندی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام ہر ولی سے افضل ہے، کیونکہ صحابہ کا مقام ولیوں سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی شان میں گستاخی کر کے کسی کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔